بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم. آپ دیکھ رہے ہیں دیسی ٹی وی USA اور پروگرام کرنٹ افیئر کے ساتھ میں ہوں میاں عبد الباسط. ناظرین، سب سے پہلے پوری قوم کو مبارکباد پیش کرتا چلوں کہ OIC کی کامیاب کانفرنس کا انعقاد پاکستان کے دارالخلافہ اسلام آباد میں ہوا. اس کانفرنس میں اسلامی تعاون تنظیم سے منسلک 57 ممالک میں سے 54 اسلامی ممالک، جبکہ دیگر طالبان کے نمائندگان اور امریکہ، اٹلی، جاپان سمیت کافی سارے دیگر ممالک کے جو نمائندے تھے انہوں نے بھی شرکت کی. اس تمام تر اجلاس میں 3 روزہ اجلاس یہ جاری رہا، جس میں اسلامی ممالک کی جانب سے افغانستان کی مدد کرنے پر اتفاق رائے کیا گیا. آپ کو بتاتا چلوں کہ اس اسلامی ممالک کی جانب سے جو فیصلے لیے گئے، سب سے پہلے ان پر چلتے ہیں، جس میں فوڈ سیکیورٹی پروگرام ٹرسٹ فنڈ بنانے پر اتفاق ہوا، جبکہ اسلامی ترقیاتی بینک کا خصوصی اکاؤنٹ کھولنے کے حوالے سے بھی جو ہے وہ فیصلہ لیا گیا. قرارداد میں تمام شعبوں میں افغانستان میں جو ان کی قوم کی خواتین ہیں، بچے ہیں، اقلیتیں ہیں، سب کو برابر کے حقوق دینے کے حوالے سے بھی جو ہے وہ افغان قیادت پر زور دیا گیا. اس تمام تر موضوع پر بات کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں نوجوان صحافی دانش ملک. دانش میرا ساتھ دیں گے. بہت شکریہ دانش مجھے جوائن کرنے کے لیے. آج کے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں. دانش، سب سے پہلے یہ بتائیں کہ یہ جو OIC کا 3 روزہ اجلاس تھا، اس میں جو جن ممالک نے شرکت کی ان میں جو فیصلے لیے گئے ان پر ذرا روشنی ڈالتے چلیے گا کہ کون کون سے آخر اہم فیصلے تھے جو اس 3 روزہ اجلاس میں لیے گئے. بہت شکریہ باسط، آپ نے مجھے انوائٹ کیا. بالکل آپ نے جس طرح پروگرام کے آغاز میں کہا کہ پاکستانی قوم مبارکباد کی مستحق ہے، تو اس میں کوئی شک نہیں. پاکستانی حکومت، پاکستانی عوام اور سب سے بڑھ کر اگر کہا جائے کہ OIC مبارکباد کی مستحق ہے، کیونکہ عموماً یہ تاثر تھا کہ OIC اسلامی دنیا کو درپیش مسائل کو حل کرنے میں ناکام رہی ہے. بہت سے ماضی میں ایسے بھی اجلاس ہوئے، لیکن اس معاملے میں اگر دیکھا جائے اور کامیابی کا صحرا پاکستان کے سر سجا. گو کہ اس میں سعودی عرب کا کہنا تھا، اس نے اجلاس طلب کیا، لیکن پاکستان کیونکہ اہم ملک اس لیے بھی ہے کیونکہ افغانستان کا پڑوسی ملک بھی ہے، اور پاکستان ہی سب سے زیادہ دنیا میں دیکھا جائے تو افغانستان کے معاملے میں دنیا کو یعنی وہاں کے حالات کو باور کرانے میں پاکستان کا بھرپور کردار ہے. تو پاکستان کی میزبانی میں یہ کانفرنس ہوئی اور کامیاب ہوئی، جس طرح آپ نے بہت ہی اچھے طریقے سے بتایا کہ اس میں جو فیصلے لیے گئے. یہ دیکھیے کہ 50 سے زائد 54 ممالک نے شرکت کی، 20 وزرائے خارجہ آئے، اس کے علاوہ 10 نائب وزرائے خارجہ آئے، اور اس کے علاوہ اگر بات کی جائے تو 400 سے زائد تعداد میں جو وفود کی سطح پہ لوگ تھے وہ بھی یہاں پہ پہنچے. تو ایک بہت بڑا ایونٹ تھا، اور سب سے بڑی کہ یہ صرف ایک ایونٹ نہیں تھا، کوئی فوٹو سیشن نہیں تھا، بلکہ بہت سی قراردادیں متفقہ طور پر منظور کی گئیں. بینکنگ کا نظام بحال کرانے کی قرارداد، اور اس کے علاوہ ٹرسٹ فنڈ جو قائم ہوا. اور امداد کے حوالے سے اگر بات کی جائے، سعودی عرب کی طرف سے بہت بڑا اعلان، 1 ارب ریال کی امداد کا اعلان کیا گیا سعودی وزیر خارجہ کی جانب سے. اور پاکستان تو بڑھ چڑھ کر حصہ اس میں پہلے سے بھی لے رہا ہے امداد کے حوالے سے، اور پاکستان ہے کیونکہ اس میں ایک پل کا کردار ادا کر رہا ہے. اور سب سے بڑی کامیابی آپ یہ دیکھیں کہ یہ صرف OIC کا ہی اجلاس نہیں تھا، بلکہ پاکستان نے اس کو بڑے ہی اچھے طریقے سے ہینڈل کیا. پاکستان نے اقوام متحدہ کے نمائندوں کو بھی اس میں مدعو کیا. پاکستان نے امریکہ کو، جس طرح آپ نے بتایا، جاپان، فرانس، برطانیہ، یعنی جو خاص ممالک ہیں، چاہے وہ اسلامی ملک نہیں ہیں، چین بھی تو، لیکن پاکستان نے بہت ہی اچھے طریقے سے ہینڈل کیا کہ صرف یہ تاثر نہ جائے کہ صرف اسلامی ممالک، بلکہ پاکستان نے کہا کہ دنیا کو مدد کرنی چاہیے. تو اس لیے پاکستان نے دنیا بھر سے ممالک کو، جو خاص ممالک ہیں اسلامی دنیا کے علاوہ بھی، ان کو بھی مدعو کیا، IMF کو بھی. اور کیونکہ بہت ضروری ہے کہ وہاں کا جو سٹرکچر ہے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے وہاں پہ فنڈ کی قلت ہو گئی ہے. جب بینک کے جو اثاثے ہیں منجمد ہوں گے تو ظاہر سی بات ہے پھر ٹرانزیکشنز نہیں ہوں گے. اچھا، اس حوالے سے پاکستان نے ایک یہ بھی سٹیپ لیا تھا کہ جو بینک میں اثاثہ جات جو تھے وہ منجمد کیے گئے افغانستان کے، ان کو کھولنے کے حوالے سے پاکستان کی جانب سے باقاعدہ خط بھی لکھا گیا تھا. اچھا، یہاں سے آگے چلتے ہیں کہ افغانستان تقریباً 40 سال سے جو ہے وہ حالات جنگ سے گزرتا آ رہا تھا. بالآخر پاکستان نے کردار ادا کرتے ہوئے افغان امن عمل جو تھا اس پر عمل پیرا کیا. افغان اور امریکہ کے درمیان جو مذاکرات ہوئے، اس کے بعد ابھی یہاں پر جو حالات ہیں اس وقت شدید انسانی بحران جو ہے وہ وہاں پر پیدا ہو چکا ہوا ہے. پاکستان نے اس چیز کا بھی انتباہ کیا ہے کہ افغانی معاشی بدحالی سے دہشت گردی کی شرح میں اضافہ ہو سکتا ہے، دہشت گردی پھیل سکتی ہے، جس سے نہ صرف افغانستان بلکہ اس خطے میں موجود تمام ممالک جو ہے وہ متاثر ہو سکتے ہیں. اس حوالے سے جو ہے وہ پاکستان نے یہ بھی کہا گیا کہ پوری مسلم
امہ اور ساتھ ہی ساتھ تمام دنیا پر بھی یہ جو ہے وہ فرض ہو چکا ہے افغانستان کو اس انسانی بحران سے نکالا جائے, اس کی جو معاشی صورتحال ہے اس کو بہتر بنانے میں اپنا کردار ادا کیا جائے. یہاں میں یہ بھی مینشن کرتا چلوں گا کہ 40 سالوں میں پاکستان اور ایران نے لاکھوں افغانی مہاجرین کی میزبانی کی. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس کی جو تعریف کی گئی وہ ایک خوشائند عمل تھا؟ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو پاکستان اور ایران کی جانب سے 40 سال افغان مہاجرین کی میزبانی کی گئی تھی, اس کا صحرا کس کے سر سجتا ہے؟ اور دوسرے نمبر پر کیا یہ تمام دنیا پر فرض نہیں تھا کہ ان حالات میں وہ بھی افغانستان کو ایک پیشکش کرتے, ان کے مہاجرین کو پناہ دیتے اور اسی طریقے سے ان کی میزبانی کرتے جس طرح پاکستان اور ایران نے کی؟ بالکل جی, آپ نے بالکل یہ صحیح کہا. 40 سال کہہ دینا بڑا آسان ہے, اور آپ دیکھیں پاکستان نے اپنی بساط سے زیادہ جو ہے وہ مدد کی ہے. پاکستان کے اپنے ورکرز آپ دیکھیں 25 لاکھ کے قریب تو سعودی عرب میں پاکستانی جو ہے وہ وہاں پہ کام کرتے ہیں. پاکستان کے لوگ باہر روزگار کی تلاش میں جاتے ہیں, لیکن اچانک سے 40 سال کا عرصہ اور پھر تعداد بھی یہ 35 لاکھ سے زیادہ افغان مہاجرین کی جو پاکستان میں موجود ہے, جو کہ رجسٹرڈ 35 بتائی جاتی ہے, 35 لاکھ, لیکن اس سے بھی زائد ہے. تو پاکستان نے اپنی بساط سے زیادہ مدد کی ہے افغانستان کی, اور وہاں کے مہاجرین کو ہر سہولیات فراہم کی. لیکن پاکستان نے جو فرض نبھایا حالانکہ ہمارے حصے سے اس میں نہیں تھا. آپ یہ دیکھیں کہ یہ لڑائی کس کی تھی اور کون لڑ رہا تھا, لیکن پاکستان نے پھر بھی ایک بھائی ہونے کا ثبوت دیا اور کھل کر. اور اگر ہم دیکھیں پہلے کی ہماری جو خارجہ پالیسی تھی اس میں بہت سی کچھ خامیاں بھی تھیں, لیکن اب اگر ہم حکومت کی بات کریں تو بہت سے ہم اگر دیکھیں مہنگائی کے حوالے سے تو حکومت کا کوئی رول اتنا کوئی خاص نہیں ہے, قابو کرنے میں ناکام رہی ہے. لیکن افغانستان کے معاملے میں کریڈٹ اس حکومت کو جاتا ہے, اور پاکستان نے جس طرح امداد کی. اور ابھی آپ کو یاد ہوگا کہ 1980 میں بھی جو غیر معمولی اجلاس تھا افغانستان ہی کی صورتحال پر پاکستان میں ہوا, یعنی افغانستان کے مسئلے پر پاکستان کھل کر اظہار شروع سے ہی کرتا آ رہا ہے. 1980 میں جو غیر معمولی اجلاس ہوا وہ بھی پاکستان میں ہوا, تب وہ جنگ کے بادل منڈلا رہے تھے افغانستان پہ, اور اس کے بعد کی صورتحال 40 سال افغانستان میں جنگ کے بادل نہ صرف منڈلاتے رہے بلکہ وہاں پہ جنگ زدہ ماحول میں بوڑھے, بچوں, بزرگوں, شہری جو بھی نوجوان ہیں سب نے سروائیو کیا. اور اس کے بعد اگر اب دیکھا جائے تو 2021 کے اینڈ میں یہ کانفرنس ہوئی ہے, اور اب بھی پاکستان کھل کر سامنے آیا, اور سب سے زیادہ مدد کرنے والے ملک کی فہرست اگر دیکھی جائے تو پاکستان نے کی. اور امریکہ کو پاکستان بار بار کہہ رہا ہے, یورپ کو کہہ رہا ہے کہ وہ مدد کی جائے. تو پاکستان کا کردار کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے, اور اس کانفرنس کے ذریعے کردار کھل کر سامنے آیا ہے. اگر یہ ہوتا نا کہ اگر یہ 54 ممالک کی بجائے اگر 10 ملک آتے پاکستان میں اس کانفرنس میں تو پھر بھی کہا جا سکتا تھا کہ پاکستان کی اہمیت نہیں رہی, لیکن 54 ممالک کا پاکستان میں ہونا بالکل 54 ممالک پاکستان تشریف لائے. اس کے علاوہ دیگر جو غیر اسلامی ممالک ہیں, غیر اسلامی ریاستیں ہیں, اس میں امریکہ, جاپان, جرمنی, اٹلی بھی شامل تھے. اس کے علاوہ طالبان کی جو قیادت ہے انہوں نے بھی اس اجلاس میں شرکت کی. آپ کو ایک بات اور بتاتا چلوں کہ اقوام متحدہ نے جو اس وقت محتاط اندازے اپنے بتائے ہیں ان کے مطابق افغانستان کے 38 ملین افراد میں سے 60% لوگوں کو بھوک و افلاس کا سامنا ہے. بھوک کا بحران جو ہے وہ وہاں پر شدت اختیار کرتا جا رہا ہے, اور یہ صورتحال جو ہے وہ دن بدن بگڑتی ہوئی جا رہی ہے. اس وقت مجھے دانش یہ بتائیے گا کہ سعودی عرب کی جانب سے ایک بڑا اعلان کیا گیا, آخر وہ اعلان کیا تھا اور اس کے تحت سعودی عرب کس قسم کی جو ہے وہ افغانستان کی مدد کرنے جا رہا ہے؟ دیکھیں سعودی عرب کی جانب سے جس طرح پاکستان نے باور کرایا کہ ادویات کی یعنی جو فرسٹ ایک سمجھ لیں کہ ایڈ ادویات کی کمی ہو گئی ہے, اور رقم تو ظاہر سی بات ہے چاہیے, لیکن جو فوری طور پر امداد ہے وہ ادویات, کھانے پینے کی چیزیں, تو اس میں پاکستان نے سعودی عرب سے بھی بات چیت کی, بہت سے ممالک سے بات کی. تو سعودی عرب کی جانب سے 2 طیارے جو ہیں وہ تو پاکستان میں پہنچ چکے تھے, امداد وہ روانہ کی. لیکن رقم کی اگر بات کی جائے تو سعودی وزیر خارجہ جو کہ پاکستان میں موجود تھے انہوں نے 1 ارب ریال کی رقم جو کہ ایک بہت بڑی رقم ہے اس کا اعلان کیا ہے, اور وہ رقم دینے کا انہوں نے کہا ہے کہ سعودی عرب کی جانب سے. تو یہ ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے. اس کے علاوہ پاکستان نے ٹیکنیکلی چیزیں بہت سی جو ہیں وہ دنیا, اور سب سے بڑی بات یہ کہ افغانستان جو طالبان کی عادت ہے وہ بھی اس اجلاس میں موجود ہے. پاکستان نے کہا کہ اگر تسلیم کرنا نہ کرنا وہ ایک الگ چیز ہے, لیکن طالبان کی وجہ سے آپ جو ہے وہ 38 ملین پیپل جو 3 کروڑ سے زائد تعداد ہے, 4 کروڑ کے لگ بھگ بنتی ہے, تو ان کو تو نہ مشکل میں ڈالیں, وہاں پہ انسانی بحران ہے. تو تسلیم کریں نہ کریں وہ بات کی سوچ ہے. ابھی دیکھیں کہ پاکستان نے بھی طالبان حکومت کو تسلیم نہیں کیا, لیکن پاکستان کہہ رہا ہے کہ امداد تو کی جائے نا.
تو پاکستان اس میں کامیاب ہوا، اور بینکنگ کا نظام اور اس پہ بھی قرارداد جو آئی اور ٹرسٹ فنڈ کا قیام، یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے۔ بالکل آپ نے بجا فرمایا کہ اس وقت افغانستان کو جن صورتحال کا سامنا ہے، یہ چیز بالکل کوئی اہمیت نہیں رکھتی کہ وہاں پر اہل اقتدار کون ہے اور کون نہیں۔ سب سے بڑھ کر یہ چیز ہے کہ آپ انسانیت کو دیکھتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہیں۔ پاکستان کے ساتھ ساتھ سعودی عرب بھی صف اول کا کردار ادا کرتے ہوئے جو ہے وہ ایک بڑے پیکج کا اعلان کر چکا ہے۔ اس کے علاوہ سعودی عرب کی جانب سے گزشتہ دنوں بھی افغانستان کے لیے 6 طیارے جو ہے وہ خوراک اور دیگر اشیاء سے بھیجے گئے بھر کر، جو کہ پاکستان آ کر ان کی پروازیں جو ہے وہ لینڈ کی گئی، اور اس کے بعد پاکستان سے ٹرکوں میں وہ امداد لاد کر جو ہے وہ افغانستان روانہ کی گئی۔ آپ کو ساتھ ہی ساتھ بتاتے چلوں کہ اس وقت 3.2 ملین بچے اور 7 لاکھ حاملہ خواتین جو ہیں، دودھ پلانے والی خواتین، اس وقت ان کے ساتھ ہی شدید غذائی قلت کا اس وقت ان کو سامنا ہے، اور ایسے میں ہم سب کا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم یکجا ہو کر افغانستان کی مدد کریں، صرف اس لیے نہیں کہ وہاں افغانستان میں طالبان کی حکومت کا قیام ہو رہا ہے یا پھر طالبان کو تسلیم کرنا نہ کرنا، یہ سب بعد کی چیزیں ہیں۔ اس وقت سب سے بڑھ کر ہمارے لیے جو چیز اہمیت رکھتی ہے وہ افغانستان کی عوام کو بچانا اور اس بحران سے باہر نکالنا ہے۔ اچھا، یہاں پر ایک اور چیز دانش صاحب آپ سے ڈسکس یہ کروں گا کہ گزشتہ دنوں آپ نے دیکھا کہ جب نیوزی لینڈ کی ٹیم پاکستان میں آئی تو ان کو لائف تھریٹ دے کر باقاعدہ جو ہے وہ یہاں سے بھگانے کی کوشش کی گئی، اور نیوزی لینڈ کی ٹیم کی جانب سے بھی اس تھریٹ کو سیریس لیتے ہوئے جو سیریس تھی ان کو ملتوی کر کے یہاں سے انہوں نے نکلنا مناسب سمجھا۔ لیکن 54 ممالک کی پاکستان میں آمد، ان کے نمائندگان کی، ان کے وزراء کی یہاں پر آمد، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ امریکہ، جاپان، اٹلی اور جرمنی جیسے ممالک کے نمائندوں کی پاکستان میں آمد، اور 3 روزہ اس کانفرنس کا انعقاد، اس کو لے کر ہم اپنے جو دشمن ممالک ہیں بالخصوص بھارت، اس کو کیا پیغام آپ دیں گے، اور ان کے لیے آپ کی جانب سے جو بیان ہے اس پر ذرا روشنی ڈال دیجیے گا۔ بالکل جی، آپ نے بڑا ہی ایک اچھا سوال کیا اور بہت ہی اچھے سے بریف بھی کیا۔ پاکستان نے واقعی ایک تیر سے 2 شکار کیے، اپنا امیج بھی درست کروا لیا، اور 50 سے زائد ممالک کا پاکستان میں ہونا اور وہاں کے وفود کا اور اعلیٰ سطحی وفود کا پاکستان میں ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ پاکستان پرامن ملک ہے۔ پاکستان کے سیکیورٹی اداروں نے جو انگنت کوشش کی اور قربانیاں دیں جو کہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے، اس کو باور کرانے میں پاکستان کامیاب رہا کہ پاکستان امن کا گہوارہ بن چکا ہے۔ جیسا نیوزی لینڈ کی ٹیم نے کیا، وہ بھی ایک لابی ہے، ظاہری سی بات ہے، وہ کام کرتی ہے پاکستان کے جو دشمن ممالک ہیں اور بہت سے ایسے ادارے جو فنڈنگ کرتے ہیں پاکستان کے خلاف اور استعمال کرتے ہیں، اسی کا یہ ایک حصہ تھا۔ لیکن یہ کانفرنس بالکل پاکستان کے تشخص کو بہتر اور مثبت انداز میں اجاگر کرنے میں کامیاب رہی، اور یہ صرف یہ نہیں کہ افغانستان کی صورتحال کے حوالے سے، لیکن پاکستان اپنا امیج بھی درست کرانے میں کامیاب رہا، اور امن کے حوالے سے پیغام دنیا بھر میں گیا کہ پاکستان ہر لحاظ سے پرامن ملک ہے۔ کوئی بھی ملک، کوئی بھی جو اعلیٰ سطحی اجلاس ہے اس کی صدارت کرنے کے نہ صرف قابل ہے بلکہ بات منوانے کے لیے بھی اس میں جو ہے وہ صلاحیتیں موجود ہیں۔ بے شک پاکستان نے ہمیشہ جس طریقے سے کشمیر کی نمائندگی کی، اس اجلاس میں بھی کشمیر کے لیے بہت سارے ارادے کیے گئے، بہت سارے عزائم کیے گئے، اور ان پر بھی عمل پیرا ہونا ابھی باقی ہے۔ انشاءاللہ مستقبل میں بہت جلد ہم اپنے تمام عزائم مکمل کرنے میں کامیاب رہیں گے۔ پاکستان افغانستان کے لیے بالخصوص ایک امید بھر کر بین الاقوامی سطح پر ابھرا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ OIC کی جانب سے منظور کی گئی قراردادیں اور قراردادوں کے ساتھ ہی جتنے بھی فیصلے لیے گئے ان پر کس حد تک اور کب تک جو ہے وہ عمل درآمد کیا جائے گا۔ افغانستان کا جو اصل وہاں پر جو چیلنج درپیش ہے، انسانی بحران جو ہے وہ پیدا ہونے سے بچانا، بھوک افلاس کو ختم کرنا اور وہاں پر بستے ہوئے لوگوں کو ہر ایک ممکن امداد کرنا، اس میں دیکھتے ہیں کہ تمام ممالک کس حد تک کامیاب ہوتے ہیں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، ہم سب کو ہمارے نیک ارادوں میں کامیاب کرے اور افغانستان کو جلد از جلد اس بدمعاشی سے نکالے۔ یہاں پہ ایک چیز میں بتانا چاہوں گا جاتے جاتے کہ پہلے اگر ہم OIC کا دیکھیں ماضی میں تو وہ صرف مذمت کی حد تک ہوتا تھا کہ کسی بھی معاملے میں اسلامی دنیا کو درپیش مسائل ہوں، اجلاس ہوا، مذمت کی گئی، بس یہاں تک۔ لیکن اب پریکٹیکلی پاکستان کی میزبانی میں یہ جو کانفرنس ہوئی پریکٹیکلی کھل کر سامنے آئی، اور OIC کا بھی تشخص جو ہے وہ مثبت طریقے سے سامنے آیا ہے۔ بہت شکریہ دانش صاحب، دانش تھے ہمارے ساتھ، انہوں نے اس پروگرام میں بہت ساری چیزوں پر وضع روشنی ڈالی، آپ تک پہنچایا کہ اصل میں OIC میں کیا فیصلے لیے گئے، اور آخر یہ OIC کا جو اجلاس تھا اس کا مقصد آپ تک پہنچایا گیا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اور اس کے ساتھ ہی مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔